الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. کرے فکر و جسدے دل وچ نہیں، کرے فکر و جسدے دل وچ نہیں، کہ پیار سکھیت بنیدا او بھی جان ایمان تو خالی ہے جڑا منکر عمر جنیدا. تے وہی جنت وچ نہ جاسی جنوں نہیں پیار سمان غنیدا. آزم وہی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا. مختصر حمد و صلاۃ بار معزز سامعین و سامعات، تاریخ ساز عظیم الشان 50ویں سالانہ یہ فقید المثال کانفرنس، جو کہ اپنے اسلاف کی طرز پر الحمدللہ آج اپنی اختتامی مراحل کی طرف رواں دواں ہے. میں دعا گو ہاں اللہ پاک جتنے دن قرآن پاک پڑھیا جا رہے ہیں، سنیا جا رہے ہیں، علماء کرام آ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، میں تمہید اندر یہ دعا کرنا مسافران کسی بھی کئی مسافر اللہ اس مجمعی چے جننے دکھی آئے ہیں سب سکھیاں دے دکھ دور فرما. میرے مولا جتنے مقروض آئے ہیں غیب کے خزانے کی مدد فرما کے قرض دور فرما. اللہ جڑا آمین کہہ لے اج قبول فرما لے. جتنیاں بعد اندر پان رضا دے سرٹیفکیٹ پہلے مل جانا. اللہ جتنیاں گودہ خالی لے کے آئے ہیں چولیاں ہریاں فرما دے. اللہ میرے اسلاف کا یہ سٹیج جس طرح آج ہم اس سٹیج پہ ہیں، کبھی اس سٹیج پہ خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، جو کہ دست راست حضرت شہید ملت علامہ انسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اور کاروان قافلہ حضرت سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد امین رحمت اللہ علیہ اسلام بھولے نہیں ہیں ہمیں. ان کے ایک ایک پسینے کی بوند اور خون کا ایک ایک قطرے کی بوند یاد ہے.
میرے عزیز بھائیوں، جو میں بات بیان کرنی ہے، یہ دین قربانیاں مانگدا ہے. بولو دین ہی مانگدا ہے، قربانیاں مانگدا ہے. وہ ہستیاں قربانیاں دے گے، حضرت بابا تبلیغ اور پاسبان توحید کے عظیم سپہ سالار حضرت علامہ مولانا عبد الوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ، اور انہی کے اس گلشن کو آگے لے کے بڑھنے والے پیارے بھائی جناب مکرم پروفیسر عالم صدیقی حفظہ اللہ تبارک و تعالی. اللہ اس مرکز محمدیہ خان پر نور قیامت صبح تک آباد و شاد فرما دے. اللہ اس پہ پڑھن والے جتنے طلباء اور پڑھان والے مدرسین و مبلغین، اللہ تمام کی محنت قبول فرما دے. میرے عزیز بھائیوں، دین قربانیاں مانگ رہے، اس سے بات کو تھوڑا یقین لگے جا رہا ہے. توجہ مکمل میری طرف. اللہ کو دعا ہے اللہ جدوں تک زندہ رکھے ایمان پہ، اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دے. ہجرت دو مشہور نے، ایک ہجرت مدینہ اور ایک ہجرت حبشہ. جڑی پہلے ہجرت ہوئی ہے نا، وہ ہے ہجرت حبشہ. یہ حبشہ ادھر دا بادشاہ نجاشی عیسائی بادشاہ ہے. اجے اسلام کی ابتدائی نبی پاک کے صحابہ میرے آقا دے کو لائے اور آل کے فرمان لگے قبلی والے اے مکی دیا لوگاں دے ظلمان سنو سنگ کی کہہ اے دل سونے پیغمبر اگر اجازت ہوئے اسی ہجرت کر کے حبشے سے اندر چلے جانیا. تے نبی پاک فرمان لگے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالکل چلے جاؤ، لیکن میں تواڈے اس قافلے دا ایک امیر مقرر کر دینا. حضرات میں تیری بات سمجھانا چاہنا، جیڑیاں قوماں دے جیڑیاں جماعتاں دے امیر نہ ہون، وہ ہمیشہ خوار کے پریشان ہی رہندیاں نے. اللہ میرے پیغمبر دی حکمت دے تھوڑا میرے آقا کو جناب والا اپنے پیر چچا ذات بھائی جناب جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا. اے حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ کے بڑے بھائی نے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جعفر تیار میں تیرو ان قافلے کا امیر بنا رہا. اللہ تے چلے جاؤ، نال میں تمہارو اللہ دے قرآن کی ایک سورت یاد کروانا. تے جدوں بھی کوئی تواڈے کولوں پوچھے تواڈا مذہب مسلک کی ہے، جدوں میں تدوں بھی کوئی تواڈے کو سوال کرے تسی چپ کر کے اللہ دے قرآن کی کوئی سورت تلاوت کر دیں. میرے دیرو سورت کا نام کی سورہ مریم. جناب جعفر تیار ہو گئے، پیغمبر نے سورہ مریم یاد کروائی. کہ قافلہ ٹر پیا، انہاں دے امیر جناب جعفر تیار رضی اللہ تعالی حضرت جعفر تیار فرمانے ہیں اسی اجے تک حبشے نہیں پہنچے، ساڑھے پہنچن تو پہلے اللہ تعالیٰ ایک جڑے ابو جان دے چیلے چپچرے کے پہلے پہنچ گئے. میرے دیر کے جا کے نجاشی دے اگے انہوں نے مٹھائیاں دے ڈبے رکھے کہ کیا لگے جی کو تحائف لے کے آیا. بادشاہ سلامت ساڑھے علاقے دے جو کچھ بندے تیرے علاقے چھا رہے ہیں، انہوں نے ایتھے بالکل نہیں رہ دینا. کیوں؟ انہوں نے بندے نال بندہ نو رہ دیتا. انہوں نے پتران دیاں لڑائیاں دعا دیتیاں. معاذ اللہ صحابہ دے بارے کتنی عمل باتاں کر رہے ہیں. اللہ پڑھا نل ٹوٹ گیا، بندے نل بندہ نہیں رہ گیا. لہٰذا جدوں بھی تیرے علاقے دے اندر امن انہوں کو پجا دینا نہیں کہ تیرے علاقے دا بھی امن تباہ ہوئے گا. حضرت جعفر تیار رضی اللہ کہنے نے نصیبی پہنچ گئے. ایک جڑا نجاشی ہے ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. توجہ میرے فرمانا میرے دین میں چاہوں گا وقت تھوڑا ہی لیکن آپ زیادہ کرنا. اللہ کا قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھ لیے تاکہ نام بنا اندر جناب والا نبی میں اضافہ ہو جائے. کیونکہ قرآن پاک پڑھنا بھی اجر ہے، سننا بھی اجر ہے. ایک دم توجہ فرمانا
حضرت جعفر تیار کہتے ہیں اسی پہنچ گئے ساڑھے پہنچن تو پہلے کے پہنچے کھڑے سن ابو جہل نے چمچے اللہ نجاشی نے غلط بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کہنے لگے امام نجاشی کہتا آؤ جڑے بندے مکے تو آئے ہیں جناب جعفر تیار کہتے ہیں کہ میں چلا گیا کیونکہ کافی کہانی سی کہ میں نے نجاشی چاہنے لگے اپنے تو آئے میں کہا جی اسی مکے دے تو آیا کیوں آئے ایجوے بندے آئے نے سانو مارتے بڑھا لے کیوں مارتے نے ساڑھا تو اڈا قصور کیے کہ کہہ لگے ساڑھا قصور کی کوئی اولا الہ اللہ اسی اللہ کے توحید نہ لگا دیا کہ تانسا سے زیادہ ظلم کر دینے اللہ دے آخری پیغمبر جنہ تدا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرما کا کلمہ پڑھیا ہے نجاشی بڑا حیران ہویا کہنے لگیا اے محمد رسول اللہ میں جدہ نام رکھے ایک کون ہے حضرت جعفر تیار کہنے لگے اے جناب بادشاہ سلامت اے میرے پیر بھی لگ دینے اے بھن میرے پیر بھی لگ دینے اے میرا پیر بھی ہے اے میرا پیر بھی ہے اللہ کے اللہ کے رسول کے پیغمبر نے آخری نبوت کا اعلان کر چکے ہیں یہ نجاشی کہنے گیا تینوں پتہ اللہ کا رسول کی وہ کہتے ہیں انہیں میں مزہ آ رہے ہیں سوال بتائی جاتا ہے حضرت جعفر تیار کہتے ہیں میں نے بالکل پتہ ہے جڑا اللہ کا رسول ہوئے تو دیتے آسمان تو وہی دیئے نجاشی کہنے لگیا اس رسول سے بھی کوئی وہی آئی ہے کہنے لگیا آئی نہیں تھی آدیا نے کہ کیوں نہیں آئی ہے تینوں کچھ جانے سبحیدے بچو حضرت جعفر تیار کہنے کے جب انہیں میں ڈوبیا تینوں کی کوئی وحی آدے میرے دماغ نے فوراں کا مدیتا میں کیا لے جعفر گل بن گئی ہو اللہ کا قرآن سنا جبھی نبی پاک نے تینوں سورہ مریم یاد کروائی ہے سورہ نجاشی لگے اللہ کا جناب جعفر تیار میرے ویر شروع کرن لگے نے تیرے کہنے لگے جڑے مکی جی چلے چمچے لگو جان دے آئے سی کہتے ہیں نانا نانا بادشاہ سلامت کہ بالکل نہ سنیا یہ ایک کلام ایسا جادوگر کلام ہے تسی سن لیا پھر تسی سنے نہ دے ہو جاؤ گے تسی پھر ساٹے رہنا ہی نہیں اللہ اللہ کی جمعہ سمجھ لئیے حضرت جعفر تیار سنانا چاہتے ہیں نجاشی بادشاہ سننا چاہتا ہے اللہ اللہ تیری جڑے آئے نے روکنا چاہتے ہیں تیری کہتے ہیں نہ سنو نہ سنو نجاشی غصہ چڑھیا کہتے ہیں بھئی صبر بھی کرو ایکڑا میں مجھو تو کہ جیب جو پاکے لے چلے نے سنم کا دے ہو کہنے کی ہے اللہ اللہ انہیں مجھو کر آیا جناب جعفر تیار اللہ کا قرآن پڑھ دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم إني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اللہ کی نام چاہیے جب حضرت مریم کا ذکر آیا مسلمان توجہ کرنا ہمارا فذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا ذرا توجہ کر قرآن پڑھیے کہ نرم و نکھنا مول وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إلينا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا اللہ دلانا چاہیے پیدائش عیسیٰ کا منظر آ گیا فرمایا وَوَزِّي
النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن یہ صحابہ کا مشرسی یہ دین قربان مگریا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وہ یار یہ اٹ لیا جرا جو اللہ لکڑی چس مزیدی آئی اللہ توجہ گل سن دے آنا کہ جب جناب جعفر تیار کہنے لگے نے جب میں تو اللہ نے قرآن نے پڑھے مسلمانوں توجہ فرمانا خان بھولیا اللہ حضرت جعفر تیار فرمان لگے جب انہیں تو تلاوت مکمل ہوئی ہے مسلمانہ ادھر جب میں اکھیاں کھولیا ادھر قرآن دیا ایتر دیا نریاں بندیاں اوتر نجاشی جیاں اکھاں دے اندر آنسوہ دیاں کھڑیاں بندیاں گئیاں تے نجاشی نے اکھاں صاف کی تے مسلمان تیری نالو کہہ لگیا تیری مکے چوائے سی کہتا چکو میں پھائیاں دے ڈبے تے نکل جاؤ چکو دے تو پھیشوٹے تے نکل جاؤ یہ میں نو نظر نہ ایک لگی بادشاہ سلامت ذرا گل تا سن اللہ نہ نجاشی اسمع بادشاہ کہنے لگے آئے کہتا میں سن لئیے تو آئی کہنے لگیا ہوا گل ہو گئی اسی تے لوگی اسی توے نہ ہونا رہے کہنے لگی گلے بھی جلدی کرو نکل جاؤ بن جاؤ ایک بھولے پالے بن رہے ہیں میں تو حیران تنہائی پر میں انت مسکامل مرشد تو حیران جیدی محبت دی ہمگر ہے انہاں نیادی بی بی بچے چھوڑے ہیں دین قربانیاں مگدائے انہاں نیادی باپے چھوڑے ہیں دین قربانیاں مگدائے انہاں نیادہ کنبہ قبیلہ چھوڑے آئے دین قربانیاں مگدائے انہاں نیادی اجے داتا چھوڑی آئے صرف اس کامل پریم کی خاطر اس مرشد کی خاطر اس رحمت رہنما کی خاطر اور تیرا پیغمبر جتنی سیرت بھی آنا ہے جتنی صورت کردار بھی آنا جتنا توار بھی آنا جتنی حسابت نزازت بھی آنا جتنی لطافت خطابت بھی آنا جتنی امامت جرم بھی آنا جتنی محنت علت بھی آنا جتنی ملت ملت بھی آنا جتنی طبع فرات شرع بھی آنا جتنی اپنا کے بھانا کے رونا کے اصلہ کے جنہ کے پھرنا آنا جتنی اثبات کردار اتوار اللہ نہ آنا جرا ایکا احسن دی اجمل دی اجرم کامل دی اجرم مکمل بن کے آیا ہے جتنا لہلو نہار بھی آنا جتنا غصہ کے پیار بھی آنا جتنی موچو بہار بھی آنا یہ نجاشی کہنے لگے آئے جلدی کرو اے تو نکل جاؤ میری علاقے دے اندر ہے یہ کہنے لگے گالتا سڑ وہ کہنے سن رہی ہے تسی دبا ہو جاؤ تو آتا میرے نال کوئی تعلق نہیں لیکن کتنے چنگے انہاں دا پیر خرید کتا چنگا ہو ہے جاؤ نکل جاؤ آج کے بعد جیڑے محمد دے ایک غلام نے اس محمد دا میں بھی غلام یہ ہے نبی کے صحابہ اللہ نظر دل لگا کے گل سن دے آنا پیار کی محبت یہ بندہ کر دے آنا آپ کا چند دے صحابہ تارے پھر تو سبحان اللہ تھوڑی تھوڑی ہمت کر دے جاؤ نبی کا نام آئے درود پڑے صحابہ کی عظمت قرآن پڑھو سبحان اللہ کے منظر خسار ہو جائے گی میری اللہ اللہ میں تیرے ہم آپ کا چند دے صحابہ تارے
تاریوں بڑے پیارے حضرت سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بڑی قیمتی گل توجہ فرمایا ہے آپ کا چلتے صحابہ تارے جملہ مکمل ہوئے نبی نے جب دیا جان سارا صحابہ دیا کو بتانا اے سچا تے چپ سبحان اللہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ کے جناب والا صحابہ رسول کے پروانوں کی گواہی ہو جائے آپ کا چلتے صحابہ تارے تاریوں بڑے پیارے کرتا ایک قرآن اشارے بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے صحابت رب راضی ہے اے بول کے دستیاں نے صحابت رب راضی ہے اے بول کے دستیاں نے چند مدینے مزار قتل ہے گارہ دینن گار قتل ہے دو مدینن پیار تو قتل ہے ایک محبت رس دیا نے صحابت رب راضی ہے اے تبول دس دیا نے اللہ نے قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا مسلمان دل لگا دیانا اللہ کا دین قربانیاں منائے مسلمان میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک جنگ دا موقع ہے آقا کے دین میری یارو اج اسلام کو تمہاری بڑی ضرورت ہے ذرا مال لے کے آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے گھر کا اپنا مال لے کے آئے اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آئے نہیں حضرت عمر کے دل کے اندر ایک بات ہے اللہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی دین کا کوئی مسئلہ آئے ابو بکر نمبر پہلا ہی لیندے لیکن اس دفعہ نمبر پہلا میں لوانا حضرت عمر رضی اللہ آدھا ادھا مال تھا چھڑی آئے کہ ادھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر لے آئے مسلمانوں توجہ دل بات سن دے آنا کہ میرے آقا فرمان لگے اے میری یارو مال لے آئے جی سونے اللہ آیا اے علی رضی اللہ تسی جی لے آئے ہو اے میرے پیارے عثمان رضی اللہ عنہ تسی جی لے کے آئے ہو حضرت عمر رضی اللہ دیواری آئی حضرت عمر دلوں آج بڑے راضی ہوں آج پہلا نمبر میرا ہی ہے آج پہلا نمبر میرا ہی ہے آج پہلا نمبر میرا ہی ہے کہ آؤ میں ادھا لے آیا تو ادھا چھٹ آیا میرے آقا فرمان لگے عمر بھوکی لے کے آیا ہے حضرت عمر کہنے لگے توجہ نل سن سے جانا جناب عمر بن خطاب کہنے لگے اے کملی والی محبوبہ میں ادھا لے آیا ادھا چھٹ آیا حضرت صدیق اکبر دیوانی آئی فرمایا سونے عمر کا ادھا میرے سارے کو زیادہ ہے میں اینا کو لے آیا اے سونے میرا اینا نہ سمجھا جائے میں ادھا دیوانہ دیا تمہار کے بھی آیا میں ادھا جو سوئی بھی چھٹی گھر دے اندر لیکن نے منظر کشی کی تھی کہ کسی چوت تھی کسی گریج دیتی کسی حضرت کاتی ردے پائے کسی ہر شاہ پھردی چاہتے تھے کی قدمہ دے بچ دھارے جے نہیں
گیا پہلا نمبر ہے، انجے نہیں بھل گیا پہلا نمبر ہے، آسو وقت بھی دل میں چٹارے ودا ہاتھ مرے نہ ہاتھ کھاتے کتے سوئی نہ گئے بنجے بھارے۔ اللہ نہ توجہ کرنا اس گلے نو تحریک آدر آپ کا ذوق دیتے ہوئے توجہ نہ کر سننا صحابہ کی دیوانی ہو اے جتین قربانیاں مگنائے اس گلے نو تحریک آدر آقا باطل میں جن تفریق آدر وہ اپنی اکان شفیق آدر کچھ مہینے نہیں نچھنی قادر صحابہ کا تعلیم قادر افکار کا پہریہ بھی قادر مدنی دے بونس کی قادر مدنی دے بونس کی قادر آقا کا خاص رفی قادر اسلام دی مندری بے چنچڑیا اور وینگنا یا بہتی قادر پوری آس مزید کی پوچھنائے تو بکر آدر سیسی قادر اللہ اللہ توجہ گل بڑی بڑی رہی ہے مسلمانوں اے پیغمبر دیا دیوانیاں بلال مزید کی پوچھنائے تو بکر آدر سیسی قادر بلا سبب تو خفا کیا ہے صحابہ کے منکر سے میری بات ہے بلا سبب تو خفا کیا ہے اے کہانی کو تو نہ دیتا ہے میں تو لگ رہے تے تو تعصب در سے ابر سلون دیتا ہے تے تو ملنگا تے دے ملنگا جو در سے دیتا ہے فصول دیتا ہے ناراض تھیب میں بھی لوڑ گئے نہیں اور صلی رسول دیتا ہے نعرہ تکبیر حضرت مصطفیٰ شان صحابہ شان حضرت ابوبکر صدیق نعرہ تکبیر یہ میں قاری صاحب سے کہوں گا یہ کیا ہوا صحابہ کی گل ہے کہ ایڈا سست نعرہ ایڈا تکڑا تے جواب ایڈا سست وہ انہیں ڈر نہیں بنی آج پتہ لگے گستاخ صحابہ کو کہ صحابہ ہر رسول کے اقدار بیٹھے ہیں آپ میں سے جو ہاتھ نیچے رکھے گا اس کا دیکھا خدا نہ لے نعرہ قاری صاحب لگائیں گے دونوں ہاتھ لہرا کے صدیق کی صداقت کی گواہی چاہیے یاد رکھنا جس دین کے اندر صدیق نہیں اس کی کوئی تصدیق نہیں جس میں عمر نہیں اس کی کوئی عمر نہیں جس میں عثمان نہیں اس کی پہچان نہیں جس دین کے اندر علی نہیں ہوتا کوئی ولی نہیں جس کے اندر معاویہ نہیں ہوتا کوئی سامیہ نہیں جس دین کے اندر حسن نہیں ہوتا کوئی حسن نہیں جس دین کے اندر حسین نہیں اللہ کی قسم اس دین اندر کوئی چین نہیں آپ نعرہ یہ لگائیں گے آپ لہرا کے جواب دیجیے گا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مصطفیٰ شان صحابہ شان حضرت ابوبکر صدیق شان عمر فاروق شان عثمان غنی شان علی المرتضی نعرہ تکبیر جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ نظر دل لگا کی بات سننے آنا میری دین کو باتیاں مانگ رہے وقت بالکل ہی مطابق جا رہے گا لگی لے کے جانا چاہنا آپ یہ سبھی میں اٹھائیے مسلمانوں میرے پیغمبر دے کول مجھ بندے آئے آپ کے کہتے میں کملی والے ساڑھے علاقے دے اندر دین کے کم بھی بڑی ضرورت ہے اللہ نے حضرت پروفیسر عامر بن صدیقی صاحب عامر عبدالرحیم صدیقی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ اسٹیج کی جنن اور بابا تبلیغ حضرت مولانا محمد کی ساتھ اوپر کے ساتھ حفظ اللہ تشریف فرمانے میں اپنے اسلاف کی موجودگی کے اندر یہ بات کرنا چاہتا ہوں توجہ نے اپنے اسلاف سے علمی کندھے کا سہارا لے کے بات کریں اللہ میرے آقا دے کول کچھ لوگ آئے آپ کی کہنے لگی یہ کملی والے آپ ساڑھی علاقے دے اندر دین دے کم کی بڑی ضرورت ہے تیرے پیغمبر نے اپنے 70 صحابہ کرام بھیجے مسلمانہ ان 17 دے امیر کاروان حضرت حرام ابن ملحام رضی اللہ تعالی تو میرے آقا نے بنا کے بھیجے آئے یاد رکھنا کہ تو سجن دے لیکن بھی جو دشمن ہوئے مسلمانہ اگر تیرے دروازے سے کوئی مٹھائیاں دے ڈبے لے کے آئے یاد رکھی ہر لڈو مٹھا نہیں جی ہوگا کہیں مٹھیوں لڈووں کے اندر حسد کی زہر بھی پڑی ہوئی ہے منافقت کی زہر بھی پڑی ہوئی ہے مسلمانہ نفاق کے پھوڑے بھی پڑے ہوئے ہیں اللہ اللہ میرے آقا نے 70 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا ان 17 سے امیر کاروان حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ اللہ جب عامر بن طفیل ایک دربار کے اندر چلے گئے ایک بدبخت
وقت تخت اوپر بیٹھا ہے ایک پیغمبر دا یار گیا کہنے لگے تینوں پتہ نہیں میرے دربار دا قانون جیڑا بھی آندا ہے پہلے چھوٹ کے مینوں سلام کردا ہے اور میرے نبی دے پروانے دے ایمان چ چڑھاؤ حضرت حرامی نے بھی بات کہنے لگے کہتی نہیں او ظالما تینوں پتہ نہیں ہے جب تو کملی والے دا دامن پکڑے آئے وہ دا غیر دی کہ ٹکراوان نہیں چھڑ دیتیاں نے بڑا وقت چڑھیا انہیں بھی چھکڑے بندی ہو گیا انہیں لکھ کے نیزہ مارے نبی دے یار دی کنڈ میں بچھو لگے آئے انہیں سیسے جو پار آیا جب لہو نکلیا انہیں لہو دا چلو پر کے تے چیرے تے سر سے ڈالے ناوہ کی زبان چیز محبت ترانے بولیا فرمائے فزن سوا ربیل کعبہ کعبے دے رب دی قسم ہے آج میں کامیاب ہو گیا آج میں کامران ہو گیا یہ بڑا حیران ہویا لوگیں کا جانا دے کہ سب راضی پہ ہلے مسلمانہ انہیں حسد دیا گردی اندر میرے پیغمبر کے سب صحابہ نے شہید کروا دیتا انہیں مصیبت کروا دیتا مسلمانہ ایتھے تیرے خانپور دے اندر اللہ نہ کرے ایک گھر دے اندر 3-4 جنازے اٹھ جاویں پورے خانپور دے اندر رات دیاں نیندرا کرانو جاندیاں نے آپ سوچنا جب 17 صحابہ دے جنازے مدینے آئے ہوں گے تیرے آقا نو کتنا دکھ ہویا ہوئے گا جب 17 سے بچے یتیم ہوئے ہوں گے تیرے آقا نو کتنا دکھ ہویا ہوئے گا جب 17 سے بیویاں بیوہ ہویا ہوں گیا تیرے آقا نو کتنی تکلیف آئی ہوئے گی کلے میں دین قربانیاں مردا جے آج اگر تسی گلشنے سیدھی سیدھی اندر ایڈی محبت مل بیٹھے گے اللہ تو جے رسول دے فرامی ہو مسلسل دن دے سمات فرما رہے گے ایڈی اندر ہے ایڈی پیچھے میرے پیغمبر تو اجارت دیا نمونہ قربانیاں نے محدثین کیا قربانیاں نے مسلمانہ ایک بس نہیں نبی کے صحابہ کو بات تابعین کا دور تابعین کا دور اولیاء کرام کا دور اللہ کتنی تو مثالہ دیا حضرت امام عبداللہ بن مبارک امام مبارک رحمت اللہ علیہ اس دین کی خاطر مسلمانہ 40 لاکھ دینار خرچ کیتا ہے قربانیاں دیتیا نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور اندر اتنا اطلاع اٹھیا اللہ امام عباسی بادشاہ لے کے زبردستی اے امام فتوہ دے طلاق المکرہ جائز ہو زبردستی طلاق جائز امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے طلاق المکرہ لکسٹی جائز ہے زبردستی بھی طلاق بالکل نجائز ہے جڑا ٹن پوہر کے طلاق دلوائے اگر کسی نہ دل کر آباد کرنو کہ دوجا بندہ اٹھ کے طلاق دلوائے مسلمانہ اس کے مسئلے بھی بداش اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے جان تک جا سکتی ہے لیکن کملی والے لگے وفائی نہیں کی تھی جا سکتی انہوں نے کدے تے بٹھایا چہرے تے کالک مل چھوڑیے اللہ نہ چکر لوائے جا رہے شہر میں حضرت امام مالک رحمت اللہ نے آدھا چیرہ ساو کر دے نار کندے گے مناونی فقدافنی جیڑا میں کو جاندہ ہی ہوتا جاندہ ہی نہیں جیڑا میں نہیں جاندہ وہ غور کر کے بھی کھڑے وہ میں نے نکلے میرا چہرہ پہچان لے میں کوئی عام بندہ نہیں تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کا بیٹا نا اللہ دیوار کی چوا اللہ دے پیغمبر دے فرامین دے نال چہرہ تے کالا کروانا دوارا کرنے آئے لیکن نبی دی حدیث کو کٹ نہیں جنگی کی امام احمد بن حنبل کوڑے وچ امام بخاری بخارا چلے دے کھنائے چڑے کوڑے میں استاد بج رہے امام بخاری کی چیخا نکل گئی اگر یہ کوڑے کسی حافظ سے بس دے یہ مر جاندہ چڑے میں استاد امام احمد بن حنبل دی وجہ ہے میرے میر کی قربانیاں منوائے میرے پیغمبر کے سجدے کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ تو کھائے دین دی وجہ تو میرے پیغمبر دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ رسول کے شہید ہوئے تو کھائے دین دی وجہ تو حضرت عثمان دا پانی 40 دن بند رہا اس صرف دین کی خاطر حضرت علی رضی اللہ مسجد دے اندر شہید ہوئے مسلمان حضرت زنیرہ دیا اکھا بھی اندر آگ دی اندر لائنہ چڑھایا گیا نظر ضائع کر دی
دی گئی ایک تو کھائے دین کی خاطر حضرت سمیہ نو مسلمانوں تو ٹکڑے کر دیتا گیا تو کھائے دین کی خاطر حضرت خباب حضرت یاسر سیالی یاسر ظلم بیتا تے بسیٹیا گیا ایک تو کھائے دین کی خاطر اللہ نے حضرت خبیر بن نبی رضی اللہ نو مکی اندر سولی چڑھا دیتا گیا ہے ایک تو کھائے دین کی وجہ تو حضرت بلال کبھی سونیا کے لٹایا گیا ہے ایک تو کھائے دین کی وجہ تو مسلمان اندر دل لگا کے در سنتے جانا آپ جملے تے میرا سلام حق شو آیا نشان تکلے پھر کو سبحان اللہ صحابہ کی عظمت کے نعرہ لگائے ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا جزاک اللہ تاکہ ساؤنڈ چلاؤ جی نعرہ تکبیر شان صحابہ امت صحابہ کفایت صحابہ نعرہ تکبیر صحابہ تو دور ہے بڑا بے شعور ہے جڑا نزدیک ہے وہ بندہ ٹھیک ہے عقل ہووے شعور ہووے جی 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 اصل میرا ٹائم ہو گیا حضرت صدیق جی 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 ان اجازت مل گئی ورنہ میرے پاس تو سینکڑوں باتیں تھی توجہ دین قربانیاں مانگتا ہے گلشنے میں نہیں پھپیا آج خطیب کے 5 منٹ اوپر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں عمر بھی دیکھ کے سوئی کدائی لنگ گئی اور سونے دین قربانیاں مانگتا بولو دین ہے ساری بولو دین ہے میں نے یاد آئے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ فرما دی ہوتے سی کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ میرے دامن چورتا کچھ نہیں لیکن تیری نبی دی ختم نبوت دی خاطر کانڈ تے 2 گھوڑے کھا کے آیا تو یقینا میرا اللہ معاف کر دے ساری زندگی خطیب شیعہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کوئی گل امی عائشہ دا دفاع فرمایا ساری زندگی تے 2 دن پہلے اپنی وفات پر اللہ جڑے دن ماں گئی اس دن اگر عبدالحفیظ میں موت آ جائے پھر چشم فلک نے منظر تکیا 17واں روز ہے خطیب شیعہ فیصل آبادیاں گلیاں دوائیاں دے رہی ہیں اللہ نبی اٹھ کہہ رہا سی کمرے اندر ایک شہر محترم کئی وقت ہوندا سی ایسی جلسے سے خطیب شیعہ رحمت اللہ علیہ آخری خطاب فرمایا کرتے ڈی سی کانفرنس میں کہ گھرونا دادا لکھ بلال ہوا ظہر لکھ عامر صدیقی اور سارے قاری عبدالحفیظ نہیں اپا بن سکتے اللہ میرے لیے ذرا دل لگا دے جانا دین قربانیاں مانگ رہے تے اللہ دا قرآن دا دل لگا کے گھر سے برپر میں نے فجر اندر آکے فرمایا ان الذین یرون المحصنات الغافلات المؤمنات یا خانہ دور پابندی لگی سرگوں دے اندر کہ قاری سے تسی تقریر نہیں کر سکتے پنجابی اندر قاری صاحب سارے جڑے دے اندر کوئی آیت پڑھ دے رہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب اللہ قاری صاحب سے درجات بلند فرما آئینا مسلمان دل لگا کے گل سننے جانا ٹینشن نہ لیا کرو نہ گھبرایا کرو مسلمان یہی سے صدر دین کے معاملے اندر قربانیاں پہلے دینیاں پہنیاں اے گانے نہ پہنایا کرو ٹینشن نہ لے جایا کرو ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان کتنا دکھ آیا کتنے عزمائشیں آیا کولیاں کے گسایا گیا گھسیٹیا گیا لیکن میری گھبرائے نہیں کدے بھی گندیاں پانڈیاں چدوں تے نہیں جمے ابو جال دا پانڈا گندا ہے ابو لہب دا پانڈا گندا ہے تے میرے لیے بن گئے جہنم دا بالن بیمار تیرے تو سکے جاوا تربا مدینے دیاں گندیاں چپیڑا دا پھڑا کے جنتا دے چارے آئے اللہ پاک صاحب صحابہ دی سیرت دے عمل کرن والا بنا دے اللہ نال پیار نہ کرے افشو آئی نشان تک لے سونے ہمیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آپ پوچھے جنت کے اندر چلتا کون
ہو ربیا توردائے او زمین جتے جنتا دے وچ شور پیا توردائے او زمین جتے جنتا دے وچ شور پیا ذرا دن لگا کے پیار میں باتاں کالے رنگ میں جمال تک آئے حبشہ تائق لال تک آئے جس نے سونا لال تک آئے جس نے سونا لال تک آئے آقا پوچھے جنت کی اندر چلتا کون ہو ربیا توردائے او زمین جتے جنتا دے وچ شور پیا میرے بھائیاں نے میری سیٹ سے میں آ رہا اتنے میرے بھی ٹکرے کی ہوگی لیکن بڑا کچھ ہو گیا میری بھی ایک جو لازمی بات ہے باقی حیات باقی ملاقات باقی توجہ ہے پیار دی گل پھر جملے کہے اللہ کی رحمت وال ملک ملک گونجے ہر خطیب پر چھوڑے بلال آواز چڑھے آئے ہے دل دی تمنا ریاض جمنا اللہ سارے نو لے جائے اللہ اسے مہینے لے جائے جے قسمت وچ پھیر گئے نہیں پنگ مدینے دا ڈھیر گئے نہیں جے میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکتا جے مولا سسے دا ڈھیر گئے نہیں اے دل دی تمنا ریاض جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو پارا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار یکیاں نورج کے دکھا دے رمضان کا مولا ہووے مدینہ یکیاں دسانے ہووے بس مدینہ کوئی سہری کارانا لے افطاری لینے کھجورا تو زمزم تو رج کے پلا دے آخری آیات شیخ نورین صدیق رحمت اللہ علیہ حضرت صدیقی صاحب حضرت اللہ فرما رہے ہیں دفتر جب بیٹھے سی ضرور چند آیات سنانا جو کہ اسلام 360 اپلیکیشن میں مکمل قرآن پاک ریکارڈ موجود ہے اور ویسے بھی انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جلدی لانچ ہو جائے گا تو ملک و ملک اللہ کی رحمت نہ اللہ نے بڑی شان نہ نوازیا میں سمجھا گا میری جماعت کا اعزاز ہے دعاواں نے تواڈیاں دو چار آیات سنو انشاءاللہ اجازت لئیے ایک گل بس پلے نہ مان لو کہ دین دے معاملے چ کوئی بھی مسئلہ آ جائے دین دے معاملے ٹینشن آ جائے گھبرانا بولو گھبرانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سوحت سگڑ سرے تے بد نسل بندے ویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ گھیو کوئی نہیں ہوندا صحابہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوواں دا جگ پیو کوئی نہیں ہوندا